وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ سوال ہے اس پوسٹ کے حوالے سے کہ یہ پوسٹ میں دو روایتیں درج ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تنہا سفر کرنے کا جو نقصان ذکر کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو نقصان تنہا سفر کرنے کا مجھے بتایا گیا ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سوار رات کو کبھی اکیلا سفر نہ کرے۔ صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ دوسرا، اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان اور تین سوار ایک قافلہ ہیں۔ ابو داؤد کا حوالہ۔ جی محترم بھائی، یہ جو پہلی حدیث ہے جو بخاری کا حوالہ دیا ہے، جی یہ بالکل صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ حدیث بالکل موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ۔ مطلب آپ نے کہا کہ جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ یہ صحیح بخاری کی 2998 نمبر حدیث ہے، جو کہ پوسٹ میں بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ دوسرا، سنن نبی داود والی جو پوسٹ میں حوالہ دیا ہے 2607 نمبر حدیث، بالکل صحیح یہ بات ہے کہ پوسٹ والا حوالہ درست ہے۔ سنن نبی داود میں 2607 نمبر، اور اس کے علاوہ ترمذی کے اندر 1674 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور سند حسن ہے اس کی۔ جی اس میں الفاظ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ الراقب شیطان والراکبانی شیطانانی والثلاثۃ رقب۔ فرمایا کہ اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے، اور تین سوار ایک قافلہ ہیں۔ جی سند اس کی حسن ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجا دجال کا خروج، اور جی اس میں یہ جو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملحمۃ الکبریٰ، بعد میں الملحمۃ العظمیٰ، یہ لفظ بھی ہیں۔ جی ابو داود میں ملحمہ کبریٰ کے لفظ ہیں، ترمذی میں ملحمہ عظمیٰ کے لفظ ہیں۔ جی یہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی گئی ہے کہ جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ اور دجال کی آمد 7 مہینوں میں ہوگی۔ جی یہ اور یہ ابو داود کے الفاظ جو ہیں ان کا مطلب ہے، اور سنن ترمذی جو ہے اس کو دیکھیں تو اس کے جو الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا کہ ملحمہ عظمیٰ مطلب بڑی لڑائی، فتح قسطنطنیہ اور حجت دجال، یہ تینوں واقعات 7 مہینے کے اندر ہوں گے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی ہاں یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کا سند کے اندر ابو بکر بن ابی مریم ضعیف الحدیث راوی ہے، اس پر ائمہ محدثین نے سخت جرح کر رکھی ہے۔ تقریب التہذیب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، القنا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کا شیخ جو ہے سند میں وہ ہے ولید بن سفیان الغسانی، یہ بھی مجہور راوی ہے، تقریب کے اندر یہ بات موجود ہے، تقریب التہذیب ابن حجر کی۔ اسی طرح ولید بن سفیان الغسانی کا استاد یزید بن قتیب، یہ یزید بن قتیب جو ہے یہ بھی مجہول الحال راوی ہے، لہذا یہ سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور ترمذی والی سند کے اندر ابو بکر بن ابی مریم بھی ہے، ولید بن سفیان بھی ہے، یزید بن قتیب بھی ہے، اور پھر اس سند میں ابو بکر بن ابی مریم کا جو شاگردہ سند میں وہ ہے ولید بن مسلم، اور ولید بن مسلم جو ہے یہ گندی ترین تدلیس کرتا تھا، یعنی تدلیس تسویہ، تو لہذا یہ بھی ایک علت ترمذی کے اندر موجود ہے، تو اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے
ابن ماجہ والی سند میں ولید بن مسلم بھی موجود ہے، اسماعیل بن عیاش بھی ہے۔ تو بہرحال اس روایت کا دار و مدار جو ہے وہ ابو بکر بن مریم الغسانی پر ہے، آگے اس کا استاد مجہول ہے، استاد کا استاد بھی مجہول الحال ہے، لہذا سند ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام حجاز میں سمٹ کر رہ جائے گا جس طرح کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یقیناً دین حجاز میں آ کر ایسے ہی محفوظ ہو جائے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ دین جو ہے وہ اجنبی حالت میں آیا اور وہ پھر اجنبی حالت میں جائے گا۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے ایسے گمنام مصلحین کے لیے جو میرے بعد میری سنت میں لوگوں کی پیدا کردہ خرابیوں اور برائیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کا حوالہ دیا ہے 2630، بالکل اس نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیہ الی جوہرہا او کما قال۔ یہ روایت پوری ترمذی کے اندر اس طرح موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ بہت زیادہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سند اس کی جو ہے اس میں راوی ہے جی کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف۔ یہ کثیر بن عبداللہ جو ہے یہ متروک الحدیث راوی ہے، ائمہ محدثین نے شدید جرح اس کے اوپر کر رکھی ہے جی، لہذا یہ ترمذی والی جو روایت آپ نے بھیجی ہے سندن ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔